والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن الله سميع عليم. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات، آج دا درس قرآن جو اصلاح معاشرہ دے عنوان نال منعقد کیتا گیا ہے، قرآن اور حدیث دے اندر ایک نہیں، بیسیوں نہیں، بلکہ لا تعداد اور بے شمار ایسیاں باتاں اللہ نے بیان فرمائیاں نے کہ جنہ تے عمل پیرا ہو کے کوئی بھی معاشرہ دنیا دا بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا معاشرہ سی،
جڑا آپ نے تشکیل دیتا اور آپ نے ترتیب دیتا، بلا شبہ وہ معاشرہ ساری کائنات کے معاشرے جو بہترین معاشرہ سی، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اونا لوگاں دا جڑے اونا تو بعد آئے، ثم الذین یلونہم، پھر اونا لوگاں دا جڑے اونا تو بعد آئے، یعنی صحابہ کرام دے دور نو اور پیغمبر علیہ السلام دے زمانے نو میرے پیغمبر نے بہترین زمانہ اور بہترین دور قرار دیتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ اور وہ دور بہترین دور کیوں سی؟ ایک تے سب تو بڑا سبب یہ نظر آتا ہے کہ ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود سن، اور آپ علیہ السلام دی موجودگی یہ اللہ دی طرف خیر اور برکت دا سب تو بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن اس تو بعد آن والے دور میں بھی میرے پیغمبر نے بہترین آخیا، صحابہ دے دور میں بھی آپ نے بہترین دور قرار دیتا۔ کیوں؟ او دا جڑا دوسرا سبب نظر آتا ہے وہ اے نظر آتا ہے کہ اونا لوگاں دا عمل اللہ دے قرآن تے سی اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تے سی۔ قرآن دے اوپر عمل اور حدیث تے عمل ایک چیز سی جس چیز نے اس معاشرے نو بہترین معاشرہ بنا دیتا اور وہ مثالی معاشرہ قرار پایا۔ اس تو بعد جڑے لوگ آئے انہاں بھی انہاں کو قرآن تے حدیث سکھیا اور قرآن حدیث تے عمل پیرا ہوئے، وہ بھی بہترین قرار پائے۔ جیسے جیسے ادوار گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، لوگوں کا تعلق قرآن تے حدیث نالو کمزور ہوتا گیا، معاشرے دے اندر بگاڑ پیدا ہوتا گیا، اور آج جس معاشرے دے اندر اسی اور میں اور تسی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جس وقت وچوں میں اور تسی گزر رہے ہیں، جنہ حالات وچوں میں اور تسی گزر رہے ہیں، اس وقت برائی دے اعتبار نل اور شر دے اعتبار نل بدترین معاشرہ بنتا جا رہا ہے، اور یہ سبب کی ہے اللہ دے قرآن کے دوری اور پیغمبر علیہ السلام دے فرمان کے دوری۔ آج بھی اگر کوئی معاشرہ بہترین بن سکتا ہے، اگر کسی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، رب دے قرآن دے عمل کرنا ہو سکتی ہے، امام الانبیاء دے فرمان دے عمل کرنا ہو سکتی ہے، اور الحمدللہ ساری اینا فقیران دی اہل حدیثان دی یہی دعوت ہوندی ہے، لوگوں آؤ قرآن تے عمل پیرا ہو جاؤ، محمد رسول اللہ دے فرمان تے عمل پیرا ہو جاؤ۔ اے دے اندر ہی کامیابی ہے، اے دے اندر ہی کامرانی ہے، اے دے اندر ہی دنیا اور آخرت کی نجات ہے کہ اسی کتاب و سنت دے عمل پیرا ہو جائیے، اینا قرآن تے حدیث نہ جڑ جائیے، اللہ میری اور تمہاری سارے دی دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ میں آج دے اس دعوتی پروگرام دے اندر، تبلیغی پروگرام دے اندر اس موضوع واسطے قرآن دی ایک سورت کا انتخاب کیتا ہے، اور
سورت کے اندر میرے رب نے معاشرے دی اصلاح دے اتنے پہلو بیان کیتے ہیں کہ اگر وہ سارے پہلو اسی اپنا لئیے اور کوئی اس بات کے اندر شک نہیں کہ سارے معاشرے دیا 70-80% بیماریاں اللہ کی رحمت نال اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں. اور وہ سورت کا نام ہے سورہ الحجرات. کی نام ہے؟ سورہ الحجرات. 26ویں پارے کی سورت ہے. اس اندر میرے رب نے کئی ایسے پہلو بیان فرمائے جنہ کا معاشرے کی اصلاح نال بڑا گہرا تعلق ہے. اگر تسی تھوڑی دلچسپی رکھو تو میں بیان کرنا جی انشاءاللہ سننا چاہو گے. پھر ایک چھوٹی جی میری درخواست ہے آج جنہیں لوگ کے بیٹھے انہوں نگراج یہ ذرا سامنے آ جاؤ. اللہ توانو جزائے خیر. ایتل بھی میرے بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کہ ڈولا نہیں ہے تھے میرے سامنے آ کے لا لو. سامنے آؤ ماشاءاللہ. اللہ توانو جزائے خیر عطا فرمائے تاکہ میں نو پتہ لگے تسی میرے سامنے بیٹھے ہو میں توانو سنا رہے ہیں. اگے آ جاؤ اتنے نال ٹو آ بچیاں جگہ دیو بزرگانو اگے ہو جا تسی بزرگانو ٹولا آن دیو ماشاءاللہ. آ جاؤ بابا جی تسی بھی اگے آ جاؤ ماشاءاللہ. یہ لوگ کے بہنا تے سننا دے کوئی کمال نہیں. سامنے بیٹھ کے سنیا تے کرنیاں چاہیے نے. اللہ میں توانو کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وقت دی قلت ہے میں زیادہ وقت واڈا نہیں لواں گا. آؤ اصل بات دی طرف. سورہ الحجرات ایدہ آغاز میرے رب نے کتھوں کیتا ہے. آوازم دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو. کی اے ایمان ہم تسی سارے کی ہو پکی گل ہے نا. یقین ہے کہ تسی ایمان والے ہو. تے ایدہ مطلب ہے کہ خطاب پھر رب نے کنوں کیتا ہے تو ہم نے کیتا ہے. ایک قرآن تو آٹے نہیں آیا. ایک کوئی ایریاں گہریاں واسطے نہیں آیا. ایک قرآن اللہ نے تو آٹے واسطے نازل کیتا ہے. انسانہ واسطے جنہاں نو رب نے اشرف المخلوقات بنایا انہاں واسطے اس قرآن نو میرے رب نے اتارے ہیں. تے کہنے لئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماتے ہیں ایسا اس قرآن نو ذکر واسطے نصیحت واسطے آسان کر دیتا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کوئی ہے غور کرنے والا کوئی ہے تدبر کرنے والا. پتہ لگا یہ قرآن تویز تا گیا واسطے نہیں آیا. ایک قرآن صرف دماں دروتا واسطے نہیں آیا. ایک قرآن شادی دے موقع تے بچیاں نو ایڈے سائے تھنے گزارن واسطے نہیں آیا. ایک قرآن قسمہ اٹھان واسطے نہیں آیا. ایک قرآن عدالتاں جو اٹھا کے جھوٹے فیصلے کروان واسطے نہیں آیا. ایک قرآن آیا ہے تو انو عمل دی راہ دسن آیا ہے. تو انو اس سستی اور کالی وچوں نکال کے متحرک زندگی دین واسطے آیا ہے. ایک قرآن ایسے اصول لے کے آیا ہے جنہ اصول لاتے چل کے تسی اپنی زندگی دنیا دی بھی بہتر بنا سکتے ہو اور اپنی آخرت والی زندگی بھی سوار سکتے ہو. اس قرآن دے اندر بچیاں واسطے بھی اصول نے. اس قرآن دے اندر جوانوں واسطے بھی اصول نے. اس قرآن دے اندر بڑھیاں واسطے بھی اصول نے. اس قرآن دے اندر مردہ واسطے بھی اصول نے. اس قرآن دے اندر عورتہ واسطے بھی اصول نے. اس قرآن دے اندر حکمرانہ واسطے بھی اصول نے. اس قرآن دے اندر رعایا واسطے بھی اصول نے. اس قرآن دے اندر آقا واسطے بھی رہنمائی ہے. اس قرآن دے اندر ادنا واسطے بھی رہنمائی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں یعنی رب دے قرآن نے کتنے اجمالاً کتنے تفصیلاً بیان نہ فرما دیتی ہے. کتنے میرے رب نے اشارہ کر کے رستہ نہ دکھلا دیتا ہے. لیکن اسی غور نہ کریے تے قصور ساڈا. اسی صرف اینو یہ سالے ثواب واسطے رکھ دئیے تے قصور ساڈا. رب نے تے آکھیا نا قرآن دے اندر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ایدہ تعلق
بھی اصلاح معاشرہ نال ہے. فرمایا افلا یتدبرون القرآن، اے لوگ قرآن دے غور کیوں نہیں کرتے؟ اے لوگ قرآن دے تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اے لوگ قرآن دے فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، انہاں دے دلاں تے تالے تے نہیں لگ چکے، انہاں دے دل بند تے نہیں ہو چکے. اے قرآن نو سمجھن دی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اے قرآن دا فہم حاصل کرن دی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یعنی رب نے پوری انسانیت نو اس بات کی رغبت دلائی ہے، لوگوں قرآن تے غور کرو، لوگوں قرآن تے تدبر کرو، لوگوں قرآن وال توجہ کرو، لوگوں قرآن نو سمجھن دی کوشش کرو، لوگوں قرآن نو سکھن دی کوشش کرو. جدو تسی یہ تدبر کرو گے، غور کرو گے، تو آٹے بڑے سارے ایسے مسائل جنہ دی اندر مبتلا ہو کے تسی دنیا دی زندگی جین تو جناب تسی پریشان ہو چکے ہو، مرنا چاہتے ہو، خودکشیاں کرنا چاہتے ہو. اگر تسی قرآن دے اصولاں نو سمجھ لو، اللہ تہاڈی دنیا بھی آسان کر دے گا، رب تہاڈی مرن تو بعد والی زندگی بھی آسان فرما دے گا. آؤ قرآن نال جڑو، قرآن نو سمجھو. قرآن کی آمد ہے، قرآن کی دست ہے، قرآن کی دیند ہے، قرآن کی سکھاند ہے، قرآن کیڑی راہ پہ چلاند ہے. تے جیڑی صورت کا میں انتخاب کیتا ہے نا، یہ دا آغاز میرے رب نے کتھوں کیتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اسی ماشاءاللہ سارے مسلمان ہو اور مینوں تو آدھے ہوتے اللہ دی رحمت کا پورا یقین ہے کہ تمہانوں میرے پیغمبر نہ تے صحابہ نال بڑی محبت ہے جے نا. تے نبی پاک دا نام آئے تے محبت نال کی پڑھنا ہے؟ سارے نہیں پڑھیا محبت صرف سارے نہیں ہے، سارے پڑھو ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ دا نام آئے تے کی کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. کسے نیک بندے دا نام آئے تے کی کہنا ہے؟ رحمت اللہ علیہ. وہ آج تم لوگاں نو دعاواں دیوے گا، کل تینوں کوئی دعاواں دیوے گا. تے جے تم دعاواں نہ دیوے گا، کل تیرے لئے کوئی دعا نہیں کرے گا. اس واسطے انہاں چیزاں دا خاص خیال رکھنا ہے. باقی سبحان اللہ قرآن سن کے آنکھ نہیں ہے، اپنے لئے آنکھ نہیں ہے، میرے لئے نہیں دے آنکھ نہیں. تو آڈی مرضی ہے پاوے آنکھوں پاوے نہ آنکھوں. میں کو آڈی سبحان اللہ کو بغیر تقریر کر لاں گا، پر نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھنا ہے محمد. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. حضرت سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جدو قرآن دے اندر اللہ کسی بھی جگہ دے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اسی سارے چکنے ہو جاندے ہیں، اسی سارے توجہ کر لیندے ہیں، نبی پاک والمتوجہ ہو جاندے ہیں، اللہ دی طرف ساڑی توجہ پوری ہو جاندی. کیونکہ سانوں پتہ لگ جاندہ جدو اللہ اندے نے یا ایھا الذین آمنوا، اور تو رب نے سانوں کسے کام دا حکم دینا ہے یا کسے کام تو سانوں منع کرنا ہے یا کسے کام نو کرن دا حکم دینا ہے یا کسے کام نو کرن تو میرے رب نے روکنا ہے. خطاب ساڑے نہ رب نے کرنا ہے. اللہ نے سانوں کوئی رستہ دسنا ہے، رب نے سانوں کوئی راہ دکھانی ہے. اسی سارے متوجہ ہو جاندے، چکنے ہو جاندے. پتہ لگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تبھی اے ہوئی خیال ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے رب نے خطاب ایمان والے انو کیتا ہے، اپنے نبی دے منن والے انو کیتا ہے، اللہ دی توحید نو منن والے انو کیتا ہے. تے تسی سارے ماشاءاللہ رب دی توحید نو بھی من دے ہو، میرے پیغمبر دی رسالت تے بھی ایمان رکھ دے ہو، اسی قرآن نو بھی من دے ہو. تے خطاب تو ہڈے نہ لیجے لوہن توجہ فرمانا کہ میں اللہ نے معاشرے دی اصلاح فرمائی ہے. اللہ نے گل کی تو شروع کی دی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ فرماتے
فرماتے ہیں اے ایمان والے ہو، اللہ نو ایک منن والے ہو، اے موحدین دی جماعت، میرے نبی دی سنت عمل کرن والے ہو، میرے پیغمبر دی راہ تے چلن والے ہو، میرے نبی دے طریقے تے چلن والے ہو، اے یا ایھا الذین آمنو دے سارے معنی نے، مینوں کلیاں تسلیم کرن والے ہو، میرے نال کسے نو شریک نہ ٹھہران والے ہو، میرے نبی دی اتباع کرن والے ہو، میرے نبی دی سنت تے چلن والے ہو، اے ایمان والے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اگر تسی چاہندے ہو تہاڈا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے، اگر تسی چاہندے ہو تہاڈے معاشرے دے اندر ہر ایک دی عزت بھی محفوظ ہو جائے، ہر ایک دی جان بھی محفوظ ہو جائے، ہر ایک دا مال بھی محفوظ ہو جائے، ہر ایک دی آبرو بھی محفوظ ہو جائے، اگر تسی چاہندے ہو تہاڈے معاشرے دے اندر امن ہو جائے، سکون ہو جائے، اگر تسی چاہندے ہو تہاڈے معاشرے دے اندر محبت ہی محبت پھیل جائے، ہر پاسے پیار ہی پیار پھیل جائے، تے پھر ایک کام کر لو، اللہ کی کریے، فرمایا اللہ تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ دے رسول نالوں قدم اگے نہ پایا جے، میرے امتی بن جایا جے، میرے فرما بردار بن جایا جے، تے میرے نبی دے فرما بردار بن جایا جے، میرے اللہ دے حکمہ دے مطابق چلن والے بن جایا جے، تے میرے پیغمبر دی اطاعت تے فرما برداری کرن والے بن جایا جے، جدوں تسی میری اطاعت کرو گے، میرے پیغمبر دے فرما بردار بن جاؤ گے، میرے نبی دے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے ہو گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کو ڈرن لگ پو گے، رب دا ڈر تواڈے دل دے اندر پیدا ہو جائے گا، اللہ دے عذاباں دا خوف تواڈے دل وچ پیدا ہو جائے گا، اللہ دی اطاعت کرن دا جذبہ پیدا ہو جائے گا، میرے نبی دی اتباع دا جذبہ پیدا ہو جائے گا، ایک نتیجہ کی نکلے گا، اللہ تواڈے معاشرے نو بہترین معاشرہ بنا دے گا، رب تواڈے کئی قسم دے مسائل اپنی رحمت نال آپ ہی حل فرما دے گا، کیونکہ حکم کی دیتے ہیں اللہ دی اطاعت کرنی ہے، میرے پیغمبر دی اتباع کرنی ہے، لیکن تو اللہ دی اطاعت کریں گے، اللہ کوئی غلط کام دا حکم کدی دیندے دسو، جدو پیغمبر علیہ السلام دی اتباع کریں گے، میرے نبی نے کدی کسی نے غلط راہ دے پایا نہیں، جدو اللہ دا حکم مننا گے، اللہ دے نبی دی اتباع کریں گے، تے اے راستہ سانو دنیا بھی کامیابی تک لے کے جائے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ دی جنت تک لے کے جائے گا۔ آج اللہ نے کامیابی اور کامرانی بہترین معاشرے دی بنیاد اس گل تے رکھی ہے، کس گل تے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میں ایسے گل دی تائید دے اندر قرآن دا ایک اور مقام پڑھنا چاہاں گا، سورہ اللہ دے قرآن دی المائدہ اور 12 جے آواز دی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں او ایمان والے، ایک بھی رب نے خطاب مینوں تانوں کیتا ہے، مسلمانوں نو کیتا ہے، ایمان والیاں نو کیتا ہے، اہل توحید نو کیتا ہے، اہل سنت نو کیتا ہے، میرے نبی نے پیروکاراں نو کیتا ہے، ایمان والیاں نو خطاب فرمایا، کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور ایمان والے ہو اگر اپنے معاشرے نو بہترین بنانا چاہتے ہو، اور ایمان والے ہو اگر اپنے حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اور ایمان والے ہو اگر اپنی عزتاں، اپنی جاناں، اپنے مال، اپنی آبروہاں اگر محفوظ کرنا چاہتے ہو، ایک کام کر لو، اللہ کی کریے، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، رب دا ڈر اپنے دل وچ پیدا کر لو، کی
صرف تنہائی دے اندر بھی یقین رکھو اللہ میں نو ویکھ رہا ہے، اجتماعات دے اندر بھی یقین رکھو رب میں نو ویکھ رہا ہے، گھر دے اندر بھی یقین رکھو اللہ میں نو دیکھ رہا ہے، بازار وچ بھی یقین رکھو اللہ میں نو دیکھ رہا ہے، اور جناب مسجد وچ بھی یقین رکھو اللہ میں نو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ تے ایمان رکھو جتھے کوئی نہیں مینوں ویندا اوتھے عرش والا رب مینوں ویکھ رہا ہے، جدوں تیرا اے یقین پختہ ہو جائے گا ہر جگہ تے مینوں رب ویکھ رہا ہے، پھر تو بے ایمانی کرن تو بچ جائے گا، جدوں تیرا یقین بن جائے گا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے، پھر تو جھوٹ بولن تو بچ جائے گا، جدوں تیرا یقین بن جائے گا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے، پھر تو بدکاری کرن تو بچ جائے گا، جدوں تیرا یقین بن جائے گا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے، پھر تو کسی دی چیز چران تو بچ جائے گا، جدوں تیرا یقین بن جائے گا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے، پھر تو ڈاکہ مارن تو بچ جائے گا، جدوں تیرا یقین بن جائے گا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے، پھر تو بے حیائی دے کام کرن تو بچ جائے گا، جدوں تیرا یقین بن جائے گا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے، پھر تو غلط کاریاں کرن تو بچ جائے گا، تیری زبان بھی محفوظ ہو جائے گی، تیری اکھاں بھی محفوظ ہو جان گیاں، تیرے کان بھی محفوظ ہو جان گے، تیرے ہاتھ بھی محفوظ ہو جان گے، تیرے پیر بھی محفوظ ہو جان گے، تیرا سارا جسم محفوظ ہو جائے گا، کدوں تیرا یقین بن جائے گا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے، باہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا پر عرش والا رب مینوں دیکھ رہا ہے۔ آج معاشرے کی اصلاح کی بنیاد اللہ نے کی فرمایا ہوتے بھی کیا کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ لوگو اللہ کو ڈر جاؤ، ایتے بھی کیا کیا اتقوا اللہ لوگو اللہ کو ڈر جاؤ، رب دا ڈر اپنے دل وچ پیدا کر لو۔ آج ساڈے دنوں دے اندر رب دا ڈر صرف زبانی کلامی، یہ دے وجہ ساڈے معاشرے تو بے حیائی نہیں مک رہی، فحاشی نہیں مک رہی، بے غیرتی نہیں مک رہی، جناب زنا نہیں مک رہا، بدکاری نہیں مک رہی، بلکہ ہر آن والے دن نویں مصیبتاں، نویں پریشانیاں، نویں فتنے، نویں آزمائشاں آ رہی ہیں۔ وجہ کی ہے آج مسلمان دا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ایک ادھر تنہائی دے اندر نا موبائل پکڑے ہے، رات دا ٹائم ہنیرا ہے، ایدا خیال ہے مینوں کوئی نہیں ویندا، میں جو مرضی موبائل تے ویکھدا، تے جے ایدا یقین ہوئے مینوں عرش والا رب اس بند کمرے دے اندر، رضائی کمبل دے اندر، اس ہنیرے دے اندر، اس تنہائی دے اندر عرش والا رب مینوں دیکھ بھی رہا ہے، مینوں سن بھی رہا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم اپنے آپ موبائل تو بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ آج ساڈا ایمان صرف زباناں تے رہ گیا، دلاں وچ کوئی نہیں۔ زبانی کلامی اسی جاؤ ٹورنے جا عرش نو ہاتھ لاتے ہیں، تے جے دل بولیے تے دل ایمان تو خالی، دل اللہ کی محبت تو خالی، دل رب دے ڈر تو خالی۔ آج اسی نالے استغفر اللہ بھی پڑھی جانے ہیں، نالے بے حیائی دے کام بھی کری جانے ہیں، نالے استغفر اللہ بھی پڑھتے جانے ہیں، نالے برائی بھی کرتے جانے ہیں، نالے گانے سنتے جانے ہیں، نالے استغفر اللہ پڑھتے جانے ہیں۔ لوگوں اس ایمان نو جیڑا صرف زبان تے وے اینو دل وچ اتارن دی ضرورت ہے، جدوں دل وچ اتر جائے گا پھر تینوں کسی نگران دی لوڑ نہیں، کسی محافظ دی لوڑ نہیں، کسی پہرے دار دی لوڑ نہیں، کیمرے لگان دی ضرورت نہیں، تیرے اوتے بندے مقرر کرن دی ضرورت نہیں۔ جدوں تیرے دل وچ رب دا ڈر پیدا ہو جائے گا، تو جنگل وچ ہوئے گا اللہ دی اطاعت کرے گا، بازار وچ ہوئے گا اللہ دی اطاعت کرے گا، گھر وچ ہوئے گا اللہ دی اطاعت کرے گا، مسجد وچ ہوئے گا اللہ دی اطاعت کرے گا، تنہائی وچ ہوئے گا اللہ دی اطاعت کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات دی ہے، اگر تو اپنے معاشرے نو بہتر بنانا چاہنا ہے اللہ دا ڈر اپنے اندر پیدا کر۔ تے ایک اور بھی مسئلہ ہے، اسی نے پتا کیا او جی معاشرہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، میں کہتی کیا نہیں ٹھیک ہو سکتا، وہ کہاں جی فلانے نے انج کیتا ہے، او جی معاشرہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، میں کہ کیا ہوں اے فلانے نے انج کیتا ہے، او جی معاشرہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، میں کہ کیا ہوں اے فلانے تے کر رہے ہیں، تے میں کیا تو معاشرے تو باہر ہے،
معاشرہ کادے نال بندا ہے؟ افراد نال. کادے نال بندا ہے؟ دسیا کادے نال بندا ہے؟ کہ درختاں نال بندا ہے؟ موڑیاں لا لو، کنڈے اگا لو، پھول اگا لو، درخت اگا لو، معاشرہ بن جاتا ہے. معاشرہ بنتا ہے افراد نال. اور سب تو پہلا معاشرے کے اندر تیرا نام ہے. جدو بھی تو معاشرے کی گل کرے گا سب تو پہلا معاشرے سے کون آئے گا؟ گل کرنے والا متکلم میں. تو جی میں اپنی اصلاح نہیں کرنی تو معاشرہ کی میں بہتر رہے گا. اسی دوسرے دے نکتہ چینی کرنے، دوسرے دے تنقید کرنے، دوسرے نو غلط کہنے، دوسرے دیا برائیاں بیان کرنے اور دعوے نال کہنے معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. حکومت یہ کر رہی ہے معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. سیاسی لوگ یہ کر رہے ہیں معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. مولوی یہ کر رہے ہیں معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. افسران یہ کر رہے ہیں. اور میں پوچھنا ذرا اپنے آپ کو پوچھ تو کی کر رہے ہیں؟ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم معاشرے کا حصہ نہیں؟ کیا تم معاشرے کی خرابی پیدا کرنے والے سارے معاملات ترک کر دیتے ہیں؟ کیا تم معاشرے کی خرابی کا سبب نہیں بن رہا؟ کیا تو جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا تو غیبت نہیں کرتا؟ کیا تو چغلی نہیں کرتا؟ کیا تو بے ایمانی نہیں کرتا؟ کیا تو فراڈ نہیں کرتا؟ کیا تو دھوکہ نہیں دیتا؟ کیا تو دو نمبری نہیں کرتا؟ کیا تو جعل سازی نہیں کرتا؟ کیا تو حق والیاں کا حق نہیں مارتا؟ اور کیا تو جناب کچھ کہہ کے کچھ کر کے بخان والیاں میں نہیں؟ کیا تو بالکل درست ہے، پرفیکٹ ہے؟ معاشرے کی اصلاح ادو ہوئے گی جدو میں تسی ہر بندہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. اللہ اللہ میرے استاد محترم حضرت شیخ احمد عبد المنان نور پوری کا رحمت اللہ علیہ اور فرمایا کرتے سن آندے سن اسی نعرے لانے ہیں، اجتماعات کرنے ہیں، جلسے کرنے ہیں، جلوس کرنے ہیں، اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو. سارا جلسہ کر کے کہا جانے ہیں تو مگر عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. رات میں جلسہ اسلام دے نفاذ کا کر کے کہا جانے ہیں سویرے فجر بھی نہیں پڑھتے. اسی نعرہ مارنے اسلام دے نفاذ کا، اسلام دے عمل نہیں کرتے، کس طرح اسلام نافذ ہوئے گا؟ اسلام نافذ کرن دا بہترین طریقہ تو اپنے آپ کو مسلمان بنا، تو اپنے آپ کو مسلمان بنا، میں اپنے آپ کو مسلمان بناوا. جدوں گھر دے 5 افراد 5 ہی مسلمان بن جان، محلے دے 20 بندے 20 مسلمان ہو جان، ایمان نہ دسو اسلام کو نافذ ہو تو کوئی دنیا دی طاقت روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی. لوگوں معاشرے کی اصلاح وہ ہے گی جدوں اسی خود معاشرے دے افراد اپنی اصلاح کریں. اللہ میں نے تو انہوں کرن دی توفیق عطا فرمائے. رب نے کیا کہ فرمایا اتقوا اللہ، لوگوں اللہ کو ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا. آن موبائل تے جو کچھ ہو رہا ہے اسی سارے مولوی جناب بیان کر رہے ہیں، موبائل یہ کر رہا ہے، موبائل وہ کر رہا ہے، موبائل لیں گے، موبائل ہوئے، پروفیسر کی، لیکچرار کی، استاد کی، سارے سکول کالجاں دے اندر اور مدرسیاں دے اندر، مسجداں دے اندر سارا کچھ اسی کہتے ہیں موبائل کی بڑیاں خرابیاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن دن بدن خرابی بڑھتی جا رہی ہے، گھٹتی نہیں. وجہ کی ہے؟ کیا یہ وجہ نہیں کہ اسی لوگوں دے سامنے یہ برائی بیان کرنے ہیں، تنہائی میں خود وہی کام کرنے ہیں؟ کیا ساری بے عملی اس چیز کا سبب نہیں؟ اور میں ہوں یا تسیاں کوئی بھی ہے، جیڑی بات غلط ہے اس کو غلط ہے، میرے تے تامی غلط ہے، تو آنے تے تامی غلط ہے. معاشرے کی اصلاح رب نے اصول دسے ہے. فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو حقیقی معنی دے اندر ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، تے
گل جدوں بھی کرنی ہے سیدھی کرنی ہے سچی کرنی ہے گل صحیح کرنی ہے یصلح لکم اعمالکم جدوں تسی اللہ کو ڈرنا شروع کر دے ہوگے گلاں سچیاں تے کھریاں تے صحیح کرنیاں شروع کر دے ہوگے جدوں تواڈے قول و فعل دے اندر تضاد ختم ہو جائے گا جو آندے ہو کر کے بھی بکھاندے ہو جو کرتے ہو لوگاں نوں بھی اودی دعوت دیندے ہو جدوں تسی قولو قولا سدیدا کر لو گے پھر اللہ کی ہوئے گا فرمایا یصلح لکم اعمالکم اے دا ترجمہ میں اے کرن لگا یصلح لکم اعمالکم جدوں تواڈی جو جھوٹ ختم ہو جائے گا فراد ختم ہو جائے گا قول سدید سارے کرنے والے بن جاؤ گے یصلح لکم اعمالکم اللہ تواڈے معاشرے دی اصلاح فرما دیں گے اللہ تواڈے معاملات نو درست کر دیں گے اللہ تواڈے معاملات نو اصلاح انہاں دی کر دیں گے اور دنیا کے اندر تواڈے حالات بہتر ہو جائیں گے تواڈا معاشرہ بہتر ہو جائے گا تے آخرت دے لحاظ کی ہوئے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تواڈے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دے گا رب تواڈے گناہ معاف کر دے گا تے آخر تے نا میرے رب نے ایک اصول پتا کر دیتا ہے ایک قانون بیان کر دیتا ہے اور میں قانون دی کتاب تواڈے سامنے پڑھ رہا ہوں رب نے ایک قانون بیان کر دیتا ہے اگر اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو اپنے معاشرے کو بہترین بنانا چاہتے ہو کہ کی کرنا ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ دے رسول دی اطاعت کرو اللہ تانوں فوز عظیم عطا فرما دے گا اللہ تانوں بڑی کامیابی عطا کر دے گا جیڑی دنیا وچ بھی کامیابی ہوئے گی تے آخرت دے اندر بھی کامیابی ہوئے گی اوہی گل جیڑی میں سورۃ حجرات دے شروع وچ بیان کی تھی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ تے رسول نالوں قدم اگے نہیں بتانا او دے دسے ہوئے دین میں جو اپنے بلوں وعدہ نہیں کرنا بدعات ایجاد نہیں کرنیاں اپنی مرضی کا دین نہیں بنانا اپنی مرضی دے اصال ثواب نہیں بنانے اپنی مرضی دیا خوشیاں نہیں بنانیاں اپنی مرضی دیا عبادتاں نہیں بنانیاں بلکہ جو اللہ دے رسول نے دین تو انہوں دے دیتا ہے وہ دیتے اتفاق کر لو رب کو ڈر جاؤ دے اللہ دے رسول دے مجید فرما بردار بن جاؤ تسی دنیا بھی کامیاب ہو جاؤ گے تسی آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اگے نا میرے رب نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو بیان کیتا ہے آپ دی شان نو بیان کیتا ہے کیا کیا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو پھر وہی گل خطاب ایمان والے مینوں تانوں مسلمانوں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے اللہ کی یاد ہے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اپنی آواز میرے نبی دی آواز نہ اونچیاں نہ کریا جے اپنی آواز میرے پیغمبر دی آواز نہ بلند نہ کریا جے ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض جویں ایک دوجے نوں اونچی اونچی آوازاں مار دے ہو انج میرے پیغمبر نوں آوازاں نہ ماریا جے انج میرے نبی نوں نہ بلایا جے اگر تس یا رسول اللہ دور کھلو گے
تسا میرے پیغمبر مجھے آوازاں ماریاں تے پھر کیا گل یاد رکھیا جے انت حبت اعمالکم کدھر دھیان کریا جے تواڈے عمل ضائع نہ ہو جان تواڈے اعمال برباد نہ ہو جان وانتم لا تشعرون تو انہوں پتہ بھی نہیں لگنا تو اپنے عمال ضائع ہو جانے نے اسی آپ کو کہ جی ایدہ تعلق معاشرے دی اصلاح نل کی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ایدہ تعلق بھی بڑا گہرا معاشرے دی اصلاح نل کی آپ کو کہ جی کی میں رب نے آگے اپنی آوازہ میرے نبی دی آواز نہ لو اچھی بولو نہیں کرنی ایک گل ادوں دی سی جدو میرے تے تواڈے پیغمبر حیات سن زندہ سن ایک گلاں سن ادوں دیاں کہ میرے نبی دی موجودگی چ اچھی آواز میں گل نہیں کرنی میرے نبی دی آواز میں تہاڈی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے ہن تے میرے پیغمبر دنیا تو چلے گئے ہن تے آپ وفات پا گئے اللہ دیاں جنتاں دے اندر آرام فرما رہے ہیں تے ہن اس ایت دا کی مطلب ہے ہن دا مطلب ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اور ایمان والےو اپنی گلاں میرے نبی دی گل دے اوتے چڑھان دی کوشش نہ کرے اجے نہیں توانو سمجھ آئی او اہل والے ہو توانو نہیں دے سمجھ آئی میں طالب علم توانو سمجھانا چاہنا ایک پاسے میرے نبی دا فرمان ہے ایک پاسے تیرے ابا جی دی بات ہے ایک پاسے میرے نبی دی حدیث ہے ایک پاسے تیرے امام دی گل ہے ایک پاسے میرے نبی دا فرمان ہے ایک پاسے تیرے پیر صاحب دی بات ہے ایک پاسے نبی پاک دا فرمان ہے ایک پاسے تیرے بزرگاں دے اقوال نے ایک پاسے میرے نبی پاک دا فرمان ہے ایک پاسے تیرا اپنا خیال ہے رب کہندے سن لے تیرا خیال غلط ہو سکتا ہے تیرے پیر دی بات غلط ہو سکتی ہے تیرے امام دا قول غلط ہو سکتا ہے تیرے مولانا دی بات غلط ہو سکتی ہے تیرے فقیر دی بات غلط ہو سکتی ہے تیرے محدث دی بات غلط ہو سکتی ہے تیرے شیخ دی بات غلط ہو سکتی ہے تیرے ابا جان دی بات غلط ہو سکتی ہے تیری اماں جان دی بات غلط ہو سکتی ہے سارے جہان دی بات غلط ہو سکتی ہے پر آمینہ دے لال دی بات غلط ہونا تے دور دی گل ہے میرے نبی دی بات میں شک بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس واسطے گل مننا فرض ہے میرے مصطفیٰ کی دی بات ہے میرے پیغمبر دی جے تو میرے نبی دی گل چھڑ کے بزرگاں دی مننی جے تو میرے پیغمبر دی گل چھڑ کے اپنے مولویاں دی مننی جے تو میرے پیغمبر دی گل چھڑ کے اپنے ولیاں دی مننی جے تو میرے پیغمبر دی بات چھوڑ کے اپنے فقیراں دی مننی اپنے محدثاں دی مننی ایدا مطلب ہے کہ نبی دی آواز تے دوجے دی آواز نو غالب کیتا ایڈی گل ہے میں کو گل غلط کر رہا ہوں اللہ دی رحمت نے اپنی بات کا ذمہ دار ہاں جو بات کران گا کتاب و سنت کی جو کران گا تو میرے نبی دی بات نو چھوڑ کے مد مقابل سارے جہان دی بات مننے گا تو میرے نبی دی بات ہوتے وہ دی بات نو غالب کر رہے ہیں رب کہندے انت حبط اعمالکم ایک دن نقصان ہوئے گا نبی دی بات غلط نہیں ہو سکتی دوجے سارے دی غلط ہو سکتی ہے تو جدی غلط نہیں ہو سکتی وہ دی چھٹ کے دوجے دی من رہے ہیں تینوں نقصان ہون دے 99% چانس تو جیدی غلط نہیں ہو سکتی وہ بھی مننے گا تو 1% بھی نقصان دا چانس ہے کوئی نہیں فائدہ ہی فائدہ خیر ہی خیر بلائی ہی بلائی آج اسی کیوں نقصان میں جاؤں اسے لئی اسا نبی پاک دا فرامین نبی پاک دا فرمان چھڑ دیتا ہے نبی پاک دی حدیثاں چھڑ دیتی ہے اسی اپنی اقلا حدیث دے اتے لے آئے میرا خیال یہ کہتا ہے میری عقل یہ کہتی ہے میرا اندازہ یہ ہے میرا علم یہ کہتا ہے میرا تجربہ یہ کہتا ہے تو ہے کون ہے کیڑے تجربے دی گل کرنا ہے کیڑے علم دی بات کرنا ہے جدی کوئی بنیاد
علم تے ہوگے جیڑا عرش والا رب جبرائیل دے ذریعے میرے محمد دے نازل فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کلن والا رب کائنات، لیون والا سارے فرشتیاں دا سردار سید الملائکہ جنہوں رب نے امین آکھے ہے، قوی آکھے ہے، اور جنہیں دے آیا اور رحمت للعالمین ہے. کوئی شک و شبہ دی گنجائش ہی یہ سنے تے اپنے شروع جو کہہ چھڑے ہے ذالک الکتاب لا ریبا. ساری کائنات دے شک ہو سکتا ہے پر اس کتاب دے شک دی گنجائش اکھاں بند کر کے جنہیں کہندی جاندی ہے تو مندا جا نجات پا جائے. انشاءاللہ تو مقتدر ہی کرنا ہے. توجہ فرمانا اللہ نے کی فرمایا کہ ایسے صورت دو تین ایتا اگے جا کے اگے اللہ پتہ کی فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے ہو، پھر گل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو. اے ہون جڑی میں گل بیان کر لگا نا اے دا تعلق لوکاں دے گھراں دی بربادی دے نال بڑا گیا. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے ہو، اے حیل دے مسلمانوں، اے گجرات دے رہن والے ہو، لانے موسے دے رہن والے ہو، پنجاب دے رہن والے ہو، سندھ سرحد دے رہن والے ہو، پاکستان دے ہو، ہندوستان دے ہو، پوری دنیا دے مسلمانوں، ان جاکم فاسقم بنبئن فتبینوا. اگر کوئی فاسق، اگر کوئی بد کردار انسان تو آنے کوئی خبر لے کے آئے کسی دے متعلق فتبینوا، اور دی خبر تے یقین کرن تو پہلا اسی اور دی جناب تحقیق کر لیا جائے، اور دی بات دی تسی تحقیق کر لیا جائے کہ اگر تسا تحقیق نہ کیتی اے ویکھے آجے کدرے اسی غلطی دے اندر کسی دے متعلق غلط اپنا خیال نہ بنا بیٹھو، کسی دے ہوتے غلط تہمت نہ لگا بیٹھو. ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. کدرے جہالت دی وجہ تو کسی قوم دے حملہ آور نہ ہو گو، کسی کو تسی نقصان نہ پہنچا دے ہو، اور تصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اور آؤ ذرا دھیان کرو اس آیت کا
پس منظر کی ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نا آپ نے بھیجیا زکات لین واسطے تے کوئی اگوں خبر ملی یہ انہوں نے زکات دین کو انکار کر دیتا ہے. میرے پیغمبر تک خبر پہنچی کہ فلاں قبیلے نے زکات دین کو انکار کر دیتا ہے. خبر جھوٹی سی میرے پیغمبر علیہ السلام کو پہنچی تے میرے نبی نے لشکر تیار کر لیا. فرمایا جیڑی قوم نے زکات دین کو انکار کر دیتا ہے اسی اودے تے حملہ آور ہوواں گے. اور قوم نے زکات دین کو انکار کر دیتا ہے اسی اودے نال جنگ کریں گے. اے لشکر روانہ میرے نبی نے فرما دیتا. لشکر رستے دے اندر ہے اگو قوم والے نے اپنی زکاتاں دے مال بھرے ہوئے نے تے میرے نبی وال سفر کر رہے نے. رستے وچ ملاقات ہو گئی. بھائی کدھر جا رہے ہو؟ اے تواڈے کول جا رہے ہو زکات دین کو انکار کر چھڑے. آکھن لگے انکار کتوں کرنا ہے اسی تے زکات لے کے نبی پاک کو جا رہے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی ہے وقت گزرتا جا رہا ہے زکات لین والا کوئی آیا نہیں اسی تے آپ زکات دین واسطے نبی پاک کو جا رہے ہیں. تے انہاں کیا سانوں تے خبر ملی تو انکار کر دیتا ہے. معاملہ ٹھنڈا ہو گیا گل آئی گئی ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام تک بات پہنچی. میرے رب نے قرآن بتا دیتا فرمایا سونیا اگر کوئی تانوں آ کے خبر دے کسی دے متعلق اودہ ریئیکشن کرو تو پہلا تحقیق کر لیا کرو. بولو کی کر لیا کرو؟ سارے بولو. میں چاہتا تھی سارے بولو کی کر لیا کرو؟ تحقیق. آج تحقیق کوئی نہیں یہ گل نو سس دی لڑائی. آج تحقیق کوئی نہیں طلاقاں تک باتاں. آج تحقیق کوئی نہیں نکے نکے معصوم ماں دی محبت تو بھی محروم باپ دے پیار تو بھی محروم ہو جاتے ہیں. تحقیق کوئی نہیں نا کسے نال کی کمانڈر نے آگے ماں ہونا دے کل میں جناب چواتی لائی تیری تے نویں دیاں گلاں کر رہی سی فلانی دے نال. انہیں ساس نے ڈنڈا چک رہا ہے انہیں تحقیق کوئی نہیں کی تھی. انہیں نو مار مار کر ہو کر چھڑے ہے. کسی نے چواتی نو آ کے لگا دی تھی تیری ساس تے تیرے خلاف ہے. انہیں اپنی ساس تے دوارے ڈنڈا چک لیا ہے. کسی نے چواتی بندے نو لا دی تھی تیری بی بی دے جناب جدے کم کر دیئے. انہیں بی بی دے مار مار پاسے بن چھڑے. کسی نے جناب بی بی نو چواتی لا دی تھی تیرا خامد اس طرح ہے. انہیں اودے کو کھلے دا دعویٰ کر لیا. اے جناب جھوٹیاں گلاں جھوٹیاں تہمتاں اے غیبتاں کرن والے چغلیاں کھان والے چواتیاں لان والے انگلی لا لیندے نے پھر بہ کے تماشا ویندے نے. گھر اجڑ جاندے نے بیویاں برباد گھر برباد ماں پیو بچھڑ گئے اولاداں بچھڑ گئیاں گھر دا سکون تباہ تے برباد ہو جاندے. برادریاں دیاں دشمن بن جاندیاں نے. خانداناں دے دشمن بن جاندے نے. سکے بھرا ایک دوجے نال مرنا جینا مکا لیندے نے. اولاداں والدین تو مر جاندیاں نے. والدین اولاداں تو دور ہو جاندے نے. بیویاں خامن تو بچھڑ جاندیاں نے. خامن بیویاں تو بچھڑ جاندے نے. سبب کی ہے؟ سبب جماعتیاں نے ایک فاسق آیا انہیں جھوٹیاں گلاں سنائیاں. آپ تماشا ویندے گھر گزر گیا کہ تھوڑا جا کام اے شروع کر لئیے اسی تحقیق شروع کر لئیے. ایمان نہ دسو گھر گزر دے. جی تو غیبت کرنے والا چغلی کھان والا سامنے آ جائے پھر گھر نہیں اجڑ دے پھر خاندان نہیں اجڑ دے پھر برادریاں ایک دوجے دیاں دشمن نہیں بندیاں پھر طلاقاں نہیں ہوندیاں پھر بچیاں نوں ماں پیو کی محبت تو محروم نہیں ہونا پیندا پھر بیوی خامن تو جدا نہیں ہوندی اولاد والدین تو جدا نہیں ہوندے. اولاد رب نے تیرے معاشرے دی اصلاح واسطے آج میری بیماری تیرے معاشرے سے پھیل گئی ہے. گھر کے اندر لڑائی گھر کے اندر جھگڑے گھر کے اندر عداوتاں گھر کے اندر دشمنیاں طلاقاں تک نوبتاں اور جناب برے حال دے مندے دیہڑے یہ تو بچ سکتے ہو اس اصول نو اپنا کے کی فتبینو کی کر لو تحقیق کر لو. یا تینوں جو پتا لگا فلانے بندے نے میرے متعلق کہنجا کیا وہ دے کول ٹر جا بھائی میں نے پتا لگا تو اینجا کیا کیوں آکھے میرے کو تینوں کی تکلیف پہنچی جڑا تو اینجا کیا جو نے آکھیا ہوئے گا دس چھڑے گا کیا تکلیف پہنچی ہے نہیں آکھیا کہ آپ چھڑے گا بھائی میں نہیں آکھیا تو جنہیں تینوں خبر پہنچائی ہو دے کول لے جا
ہاں بھائی آ بندہ آتا تو ایجا کہ ہے گل اتنے ہی مک گئی کہ نہیں اور والا مک گیا تے جیڑا وچکار لے اوتر سنان والا اے پرت کے سنا سکے گا وہ دی تے ماں مر گئی دروازہ بند ہو گیا شرطا صرف ایک چھوٹا جا کم کی فاتح پہیا کی کر لو کی کر لو ساڑھے مطلب کہہ رہے جی سندلک لوگ آتے ہیں اے گستاخ نے ملت نیڑے نہیں جانا گستاخ نے اسی آنے فاتح پہیا اور کدی آگے سانو پوچھتے سہی کدی آگے تحقیق کرتے سہی جنی کو محبت رب کائنات کی قسم اشیاء منا دے لال نال کرنے دنیا تک کوئی کر سکتا ہی نہیں سبحان اللہ اسی دے نبی پاک نے ایک کے کمل پیچھے جان میں قربان کر لیں اب کنی دیر ہو گئی لوگ ہم تانے مار دینے یہ فریدان کر دینے مکھیوں ڈال دینے اسی یہ جو مرضی آکھی جاؤ اساں نہیں چھڑنی کیوں یہ سادے پیغمبر دی سنت ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سانو تانے مار دے اور سلوار کو کیتی دیئے نہر چلنے لگے ہو اسی یہ نے ہو بھی کوئی جاکھنا جیسے آگ لو اساں تھلے نہیں کرنے کی صلی اللہ علیہ وسلم سونے نے جتھے آگیا کھلو جانے جتھے آگیا بے جاؤ تھی بے جاؤ لوگوں تحقیق کرو بڑیاں ساریاں برائیاں تو بچ جاؤ آگے بھی میرے رب نے کچھ گلہ بیان کی تھی جنہ کا تعلق معاشرے نہ آپ کو بھی سن لو بات ختم کرا اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو یہ تھے بھی رب خطاب کنے کیتا ہے کنے نو ایمان اللہ سارے ایمان والے لو تو انوی رب نے خطاب کیا کیا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے ہو اللہ کی آدھر ہے کی حکم ہے فرمایا اللہ یسخر قوم من قوم عسا ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسا ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے لا یسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم دا مذاق نہ اڑائے کوئی قوم کسی قوم نہ تمسخر نہ کرے عسا ان یکونوا خیرا منہم ہو سکتا ہے جڑی قوم دا تسی مذاق اڑا رہے ہو ایک قوم اللہ دے نزدیک تواڈے نالوں بہتر ہوئے ولا نساء من نساء کوئی عورت کسی عورت دا مذاق نہ اڑائے عسا ان یکن خیرا منہن ہو سکتا ہے اس عورت دا اللہ نے ہاں مقام تیرے نالوں بی بی زیادہ ہوئے ولا تلمزوا انفسکم اور لوگوں ایک تجھے دے عیب نہ لایا کرو ایک تجھے نو عیب دنال تسی تہمتاں نہ دیا کرو ایک تجھے دے عیب تلاش نہ کریا کرو ولا تنابزوا بالالقاب ایک تجھے نو پٹھے نامہ دنال نہ سدیا کرو برے نامہ نہ ایک تجھے نو یاد نہ کریا کرو بیس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان لے ہم تو بعد فسق دینا فرمانی برا نام لینا جے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
آ چلایا آ موچیے آ نائیے آ پٹھانے کیوں جی انجی گل ہے اینا قوموں کم تر سمجھا جائے تے جننے لطیفے نے سارے اینا دے انجی گل ہے کو پٹھانا دے والے نا کو موچیاں دے والے نا کوئی جناب نائیاں دے والے نا کو جلایاں دے والے نا رب کہتا ہے تو ہی سارے ایک ماں پیو دی اولاد اور جٹو راجپوتو بٹو اور سیدو بات سارے آگئے رب نے سب نوا کیا یا ایوہ الناس اور لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ ایک مرد ایک عورتوں میں تو انشاریانو پیدا کیتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا میں تو آنے قبیلے دے خاندان بنائے نے پتہ نہیں کہاں نہیں بنائے نے اس واسطے نہیں بنائے کہ تسی ایک دوجہ دے فخر کرو ایک دوجہ دے نیچا دکھاؤ نہیں بلکہ اس لئے بنائے نے لِتَعَارَفُوا تاکہ تسی ایک دوجہ نو پہچان سکو اللہ پھر برادریاں دی گل کوئی نہیں اللہ کے ذاتہ دی گل کوئی نہیں فرمایا کوئی نہیں پھر اللہ کی عزت کی میں ملے گی مقام کی میں ملے گا درجہ کی میں ملے گا فرمایا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ اللہ نے نزدیک تو آدھے بچو سب نالوں زیادہ عزت والا اور جدے دل میں جو تقوی زیادہ ہے سبحان اللہ اور بڑے بڑے سید جہنم جگہ تبت یدا ابی لہب وَتَبْ مَا أَغْنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا قَدْ ابو لہب سید ایسی کہ نہیں وہ ایسی سیسلا والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى سونے تسی ابو طالب نہیں دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے سید سی اللہ نے فرمایا نہیں کر سکتے ایدر سید نہیں بلال کون بولو بلال دے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں سیدنا بلال عمر فاروق فرماتے ہیں سیدنا بلال اور دیکھو اے سید نہیں حبشے دا ایک رہن والا غلام ہے میرے پیغمبر پر خریدیا ہویا غلام ہے پر ایمان دل وچے اور در زمین دے آواز جنت وچ جا رہی ہے سبحان اللہ ایتھے ذاتاں برادریاں دے گل نہیں مکدی ایتھے شکلہ صورتاں دے گل نہیں مکدی ایتھے مالا دے گل نہیں مکدی ایتھے عمارتاں دے گل نہیں مکدی ایتھے بات ہوندی ہے تقوی تے ہوندی ہے اعمال میں ہوندی ہے فرمایا کوئی قوم کسے قوم نو مذاق نہ کرے سب برابر اللہ دے کاغذات دے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز کسے دا مذاق نہیں اڑانا اور پتہ جے مذاق اڑانا تو کیوں منع کیتا ہے کیونکہ جدو مذاق اڑایا جاتا ہے وہ دے پیچھے جڑا خیال ہوتا ہے نا وہ اگلے نو حقیر سمجھ کے مذاق اڑایا جاتا ہے اے میری گل یاد رکھیں تسی ایتھے باہر کسے دا مذاق اڑاؤ گے نا تو آنے دل وچ آٹومیٹکلی یہ خیال آئے گا ہے کی یہ حیثیت کی پاوے مالی لحاظ نہ لوگے پاوے علمی لحاظ نہ لوگے
کئی مولوی آگے نا حضرت فلانے مولانا چھاڑ دے مولوی ہے فلانے مولانا مولوی ہے اللہ کو دعا کرو اللہ سن مولوی میں ہدایت دے چھڑے علم دی بنیاد تے دولت دی بنیاد تے حسن دی بنیاد تے ذات دی بنیاد تے برادری دی بنیاد تے جدو کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے انہوں اپنے تو کم تر سمجھ کے اڑایا جاتا ہے اور میرے پیغمبر نے فرمایا کسی نو کم تر سمجھنا تکبر ہے کی ہے کچھ بولو کی ہے تکبر اور نبی پاک نے فرمایا جن نے ذرہ برابر تکبر کیتا رب دی جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا ذرا اندازہ کر آج رکھ ہونا نا کی موچیاں نے کمبے کرنا کی جلائیں نے کمبے کرنا کی نائیاں نے کمبے کرنا کی کمیارہ نے کمبے کرنا تو سمجھ لے تو تکبر کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں تکبر کر رہے ہیں اور تکبر کرنے والا جنت داخل نہیں ہو سکتا میرے پیغمبر نے فرمایا والے ہم دوجے بیاہ تھے انہیں سوٹ نہیں پانا جے انہیں سوٹ پایا تھے دوجی نے ایکشن ہے نہیں تیرے قسم پر کوئی شے نہیں بچی ایک کوئی سوٹ دوجے بیاہ نے پایا نہیں اب ایک میں پچھلی بار فلانا پایا سی ایت کی فلانا پا کے آئی پچھلی بار فلانا سیٹ سی ایت کی فلانا سیٹ پا کے آئی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے جس قوم کا تو مذاق اڑا رہے ہیں جس عورت کی بی بی کو مذاق اڑا سارے نے کرنی ہے تے آپ تو عمل نہیں کرنا معاشرہ کی بیٹھی ٹھیک ہوئے گا تیرے نزدیک سارے غلط نے تے سارے نزدیک تو غلط ہے ایک ہی کام چل رہے وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ تیسرا کام میں کہ لوگاں نو پٹھے نامہ نروی نہیں بلانا اور اے دے پیچھے بھی میری تحقیق دے مطابق حقارت ہوتی ہے اسی نال او فلانا کالو میرا رنگ چٹا تو میں ہوں کالو آخیا تھا مطلب کی میرے نزدیک وہ حقیر ہے اور فلانا لولا اور فلانا لگڑا اور فلانا تتھا ان للہ و انا الیہ راجعون اور جڑے نام رب نے ماں پیو نے رکھے لے انہیں نامہ رسلنا چاہیے فرمایا
جتھے مرضی چلو پھیر دے تو ہمیں پوچھن والا ہی کوئی نہیں. تو ساکی سمجھ لیا اسا کلمہ پڑھ دیا سی آزاد ہو گیا. نا تو اللہ دے احکامات دا پابند ہے. کیا کہ فرمایا ایمان والے اللہ کیا کرے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن کسے دے متعلق بھی بدگمانی کرن تو بچیا جے. کس کار تو بچیا جے بولو بدگمانی تو بچیا جے. اور اس بدگمانی نے بھی آج جماعتاں نہیں جماعتاں اجاڑ چھڑیاں دے لگی کس میں چاہے وہ مذہبی نے چاہے وہ سیاسی نے جماعتاں دیا جماعتاں برباد ماز بدگمانی دی وجہ تو پرا نال لاتا بدگمانی دی وجہ تو بہنا پرا چھڑ گئیاں بدگمانی دی وجہ تو بیوی خامن چھڑ گئی بدگمانی دی وجہ تو دوست نو چھڑ گیا بدگمانی دی وجہ تو ہمسایہ تو نفرت کر دے بدگمانی دی وجہ تو مولوی مقتدیاں تو نالان بدگمانی دی وجہ تو مقتدی مولانا تو نالان بدگمانی دی وجہ تو امام مقتدیاں دے خلاف مقتدی امام دے خلاف بدگمانی دی وجہ تو یہ پیدا کنے کی شیطان نے. یہ شیطان کو ہمیں نہ بھی کرتا ہے انگل لا کے نا آپ لوگ تماشا کریں اللہ اللہ. یہ شیطان صرف انگل لاتا ہے. کسے پوچھی اللہ شیطان کو انہیں کیا گل دے دس تو کمیں کاروائی پانا ہے میں نے بھی سمجھا. انہیں کہا میں صرف انگل لانا. کی لانا کی لانا انگل. انہیں کہا اللہ گرو تجربہ دے کر کے بتاؤ نا کہ آج اور میرے نام حلوائی کی دکان دے لے گیا اور شیرے دا کڑا پڑیا پیا سی. انہیں این انگل شیرے نو لا کے نا تے کان نو لا دی. بابا جی کیوں لا دی کان تے کان تے ہن شیرے تے کی آ گئی مکھیاں. مکھیاں نو ویکھ کے تے آ گئی کرلی. کرلی نو ویکھ کے نا تے اوتل پرا سی ایک بلی بیٹھی انہیں ماری چھال تے بلی نو چھال مار دیا ویکھ کے پیچھے نسیا کتا تے سارا کچھ بیان کڑا دے ویچ کڑا ہو گیا مودا تے کڑا مودا ہو گیا تے حلوائی وہ کتے والے دے دوالے تے کتے والا حلوائی دے دروالے. لو جی اسے دیگا کشتی ہوڑ نہیں جاتا سنا میں سے انگل ہی لائی آ ساڈے وچ انگل لان والے بڑے سارے موجود نے. سانو لگ دے اور انگل لا کے تماشا پہنتے رہتے ہیں اسی لڑتے رہتے ہیں. رب نے جڑا وٹیاں نے برائی دیا جڑا مکائی کے برائی جڑ کی ہے بدگمانی. فرمایا بدگمانی کرنی نہیں بدگمانی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ آ گیا آندا فلانا شرابی ہے. فرمایا تو شرابی دیا ویکھے آندا نے ویکھیا تے فرمایا پھر تینوں اسی دورے لگے تے تو توبت لائی ہے. انہیں کاندل بیٹے نس گیا انہیں کہا پاپا خطرناک ہے اور جی فلانا تے زانی ہے. فرمان لگے گلاں دو نے یا تے تو ادنا گھر کے زنا کیتا ہے تے پھر تے تیرے تے بھی زنا دی حد لگنی چاہیے تھی تے یا پھر گواہ لے گیا 4 گواہ جے 4 گواہ نہ ہوئے تے پھر تہمت دی حد لگنی ہے اور 10 کیڑی حد لگانی ہے. اور اگوں آ کے دسے گا گل کوئی اور کوئی چواتی لائے گا. اصل قصور ساڈا ہے چواتیاں لانے لاندے نے اسی مزے نال سننے تے سن کے پھر اسی وہ دی گل تے اعتماد کر کے یقین کر کے تے اپنے سکے بھرا دے خلاف تلواراں کس لئی پے اپنی سکی بہن دے خلاف تلواراں کس اور معاشرے دی اصلاح کیویں ہوئے گی کیویں محبتاں پیدا ہون گیاں نفرتاں کیویں مٹن گیاں. اور رب نے مکائیاں جے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن لوگوں بدگمانی تو بچ جاؤ. کیوں ان بعض الظن اسم بعض بدگمانیاں گناہ دی حد تک لے جاندیاں نے. اگے کی فرمایا ولا تجسسوا اور لوگوں ایک دوسرے دیاں جاسوسیاں بھی نہ کریا کرو ایک دوسرے دیاں کمزوریاں بھی تلاش نہ کریا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا ایک دوسرے دے کنڈ پیچھے اور برائیاں بیان نہ کریا کرو ایک دوسرے دیاں غیبتاں
نہ کریا کرو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ کیا تواڈے جو کوئی پسند کردا ہے کہ کسی دی کن پیچھے دی برائی بیان کر کے اسی غیبت کر کے اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھانا پسند کرتے ہو سونے کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھائے فرمایا جڑا غیبت کرتا ہے کسی دی کن پیچھے دی برائی بیان کرتا ہے وہ غیبت ہے تے غیبت کرنے والا ایک ہی ہے جویں اپنے بھرا دا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے اور اب دیکھ لو ہر گھر میں غیبت جو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی دسو بابے بھی کرتے ہیں جوان بھی کرتے ہیں بندے بھی کرتے ہیں بیبیاں بھی کرتی ہیں مولوی بھی کرتے ہیں غیر مولوی بھی کرتے ہیں سارے لگے جیسے کمے مسیتی بہ کے غیبتاں گھر میں غیبتاں دکان میں غیبتاں بازار میں غیبتاں ہر تھان تے غیبتاں نفرتاں پھیلاتے جا رہے ہیں اسی ایک صحابی نو کسی نے آ کے کان میں جا کیا کوئی گل دسی انہاں فرمایا یار گل سن میری انہاں کیا جی انہاں کیا انگیٹھی بال دی ہے انگیٹھی سمجھ لو پنڈاں تے بال دی ہے شہر کا رواج موقع ہے انگیٹھی بھی بال دی ہے تو اے دے وچ نہ ایک انگل رکھ نفات العرب کتاب دا نام ہے ادب کی او دے تے واقعہ لکھے اے انگل رکھ ذرا انگیٹھی دے بندا توبہ کرو جی میں انگل ساڑنی ہے آندے نے ظالما تو میرے پاس انگل نہیں ساڑ سکتا تے میں تیری غیبت سن کے اپنا سارا کچھ تے نویں ساڑ رہا میں کو پاگل ہاں تو میرے لیے ایک انگل نہیں ساڑ سکتا تے میں تیریاں غیبتاں سن سن کے تے میں سارا کچھ جہنم میں سارا میں کوئی بے وقوف ہاں ایمان نہ دسو اسی بے وقوف ہے نا کہ نہیں اسی اسے کمے لگے غیبتاں کرنے بھی ہیں غیبتاں سننے بھی ہیں تے کسی مجلس سے بیٹھ جائے نا پھر ہوتا ہے غیبت کرنا بہت کبیرہ گناہ ہے غیبت نہیں کرنی چاہیے وہ تو اٹھنے ہیں اندر بیٹھے پہ جا کے پھر غیبت کرنے لگ پہ اصلاح کتوں ہوئے گی کیویں معاشرہ سدھرے گا تو اپنا آپ نے سدھارے یا نہیں کیویں معاشرہ سدھرے گا آؤ اینا گلہ تے عمل کر لو اللہ دی قسم 80% برائیاں 80% مسائل سارے معاشرے میں جو آٹومیٹکلی صحیح ہو جائیں گے بدگمانیاں چھوڑ دیں جب تک کسی نے اکھاں نال کچھ کر دیا نہ دیکھو انہوں برا نہ سمجھو نہ کہو کسی دی جسوسی نہ کرو کسی دی غیبت نہ کرو سب نو انسان سمجھو تو دوسرے نو اپنے تو افضل سمجھو بہتر سمجھو یا کم از کم اپنے برابر ہی سمجھ لو کسی نو ایک دوسرے تو کم نہیں سمجھنا مذاق نہیں اڑانا کسی نو پٹھے نہ لے بولو نہیں سدنا کسی دے عیب تلاش نہیں کرنے کسی دے تہمتاں نہیں لانیاں نبی پاک نے فرمایا نہیں اے دی حضرت سکولہ دی لکھنا سے رہ گئی نے یا کتاباں جو پڑھنا سے رہ گئی نے عمل انہاں تے فرشتیاں نے کرنا نبی پاک نے فرمایا نہیں المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ویادہ مسلمان ہوئے جیڑا دوسرے جیدے ہاتھ تو تے جیدی زبان تو دوجا مسلمان محفوظ ہے وہ ایسی سارے مسلمان ایسا ہو آگے دے بڑے تڑھنے لا کیا جا حجی سی سارے مومنہ اور چپکا رہے ہو اور سارے مسلمان ہیں کیا سارے ہاتھ زبان کا دوجا مسلم محفوظ ہے پھر کہا دے ایسی مسلمان سارا سکا پرا محفوظ نہیں سکی پہن محفوظ نہیں ساری بیوی محفوظ نہیں بیوی تو خامد محفوظ نہیں اولاد تو والدین محفوظ نہیں والدین تو اولاد محفوظ نہیں گواہی تو گواہی محفوظ نہیں امام تو مقتدی محفوظ نہیں مقتدیاں تو امام محفوظ نہیں کیونیں معاشرے کی اصلاح ہوئے گی نبی پاک نے اسے بات فرمایا سے معاذ جی اللہ دے رسول انہاں کہا اللہ دے رسول کوئی ایسی گل دسو کہ جتنا میرے تے دین دے تو سارے عمل کرنا آسان ہو جائے فرمایا معاذ اینو پھڑ کے نا زبان نو نبی پاک نے فرمایا اس معاذ اینو لگام دے اے زبان نو پھڑ کے نبی پاک نے کی فرمایا اینو لگام دے لے اینو کنٹرول کر لے حضرت معاذ نے حیران ہو کیا کہ سونیا اے زبان دی وجہ سے بھی کچھ ہوئے گا فرمایا ہر یکب الناس ولا وجوہہم الا حصائد السنتہم معاذ تینو پتہ ہی نہیں تیری ماں تینو گم پائے بڑے سارے لوگ الٹے منہ جہنم میں سٹے جان کے صرف زبانہ کی تیزی کی وجہ
لوگوں الٹے منہ جہنم میں لے کے جان گیا تو کیویں چلتی ہے ساری زبان جدر جدر کر کے لوگوں کی عزتاں اچھال رہے ہیں پگڑیاں اچھال رہے ہیں عیب لگانے ہیں گانا کر رہے ہیں مندا بول رہے ہیں آؤ اپنی زبان میں لگام دیو اللہ کو ڈرو کتاب و سنت مطیع فرما بردار بن جاؤ اے بھی معاشرے کی صلاح ہے اے بھی دنیا تے آخرت کی کامیابی ہے اللہ میرے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین دعا فرماؤ